کلپ نمبر 51، اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا کو بھی حضرت ابراہیم سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور علیہ السلام اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی، تو تم میری یاد کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر کی اقسام، ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے: زبانی، قلبی، اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے،
لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، خدا را انصاف، اگر یہ آیہ کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہے اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں؟ یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہوں یا جمادات، احیاء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا؟ رب جل وعلا فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے مدد یعنی استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کہ عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت و صدقے سے استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔